کربلا کے حوالے سے جو بولی جاتی ہے 90% کہانی سب گڑی ہوئی ہے، سب جھوٹی کہانی ہے، جیسے فلم کی کہانی ہوتی ہے، ایک آپ بندہ اس کو لکھ دیتا ہے۔ یہ نہیں کہہ دینا چاہیے کہ 90% من گڑت کہانی ہے۔ سنی لوگ جو بیان کرتے ہیں وہ 90% صحیح ہے، 10% جاہل خطیب ملا دیتے ہیں اپنی طرف سے۔ دوستو، ایک بیان سوشل میڈیا پر بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے جو مفتی شہریار رضا صاحب کا ہے، جنہوں نے کربلا کے بیان کو 90% جھوٹا اور من گڑت کہا، اور اس کے بعد ان کا وہ بیان سوشل میڈیا پر اتنی تیزی سے وائرل ہو گیا کہ ہر طرف ان کے بیان کی چرچا ہونے لگی، اور علماء کرام ان کے اس بیان پر اپنے جواب دیتے ہوئے نظر آئے، اپنی بات کو رکھتے ہوئے نظر آئے۔ پہلے آپ مفتی شہریار رضا صاحب کا یہ بیان سنیے جس میں وہ کربلا کی کہانی کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں اور کس طرح سے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ کربلا کے حوالے سے جو بولی جاتی ہے 90% کہانی سب گڑی ہوئی ہے، سب جھوٹی کہانی ہے، جیسے فلم کی کہانی ہوتی ہے، ایک آپ بندہ اس کو لکھ دیتا ہے اور ایک ہیرو اس کی ایکٹنگ کر کے ادا کر کے کبھی رونا کبھی ہنسنا وہ سب ایک کہانی بنا دیتا ہے، اور لوگ اس کو صحیح سمجھ کر کے 3 گھنٹہ فلم ہال میں بیٹھ کے دیکھتے ہیں۔ تو اسی کہانی کی طرح امام حسین کی کہانی کو فلمی کہانی لوگوں نے بنا دیا، رونے کی کہانی، صرف رلانے کی کہانی، رنگ جمانے کی کہانی، جبکہ بزرگوں نے کہا 90% کہانیاں سب گڑی ہوئی ہے، سب جھوٹی کہانی ہے۔ ہائے سغرا ہائے سکینہ کی کہانی جھوٹی کہانی ہے۔ اہل بیت اطہار پہ الزام لگانا ہے کہ اہل بیت اطہار کی کہانی یہ صبر کی کہانی ہے، یہ حق کی راہ میں قربانی کی کہانی ہے۔ وہاں رونا کہاں ہے، وہاں کھونا کہاں ہے، وہاں سر کا بال نوچنا کہاں ہے، وہاں عام آدمی کی طرح سر سے دیوار سے ٹکرانا کہاں ہے، وہاں تو لاشوں کے انبار پہ بھی دین کی خاطر سب کچھ لٹانے کا جذبہ ہے، نہ آنکھوں میں آنسو ہے، نہ پیچھے بھاگنے کا جذبہ ہے۔ جب لوگوں نے یہ حالات پیدا کر دیے تو اب اس حالت میں سوائے صبر کے اور حق کی راہ میں سب کچھ لٹانے کے کوئی راستہ نہیں رہ گیا، نہ اس کے سامنے کھڑی آیا ہمیں زندگی کی بھیک دے دے، ہمارے علی اصغر کو بچا دے، ہمارے بچوں کو چھوڑ دے، چلو وقتی طور پر ہم تجھ کو مان لیتے ہیں۔ نہیں نہیں، میرے امام نے آخر تک حق پر قائم رہ کر تلواروں کے ہجوم میں، تیروں کے ہجوم میں، لاشوں کے انبار پہ 1 انچ پیچھے نہیں ہوئے، 1 انچ بیک فوٹ پر نہیں گئے۔ کہا میں ظالم کو سمرتن نہیں دوں گا، تو نہیں دوں گا، چاہے تلوار چلے، چاہے گردن کٹے، چاہے بچے پیٹے، چاہے پیاس کے مارے بچے پل گئے، ظالم کو سمرتن نہیں دوں گا۔ ظالم کو سمرتن کا مطلب ہے ظلم کی حمایت کرنا، ظلم کا ساتھ دینا۔ یہ حسین سے نہیں ہوگا۔ تیرے ہاتھ میں تلوار ہے تو میری گردن اتار سکتا ہے، مگر میرے پاس ہاتھ ہے، یہ ہاتھ نہیں دوں گا۔ میرے پاس ضمیر ہے، یہ ضمیر نہیں دوں گا۔ تو لاشیں گرتی رہی، حسین کا حوصلہ بڑھتا چلا گیا۔ ناظرین، آپ نے مفتی شہریار رضا صاحب کے بیان کی ایک چھوٹی سی کلپ سنی جس میں وہ کربلا کی کہانی کو 90% من گڑت گڑی گڑھائی بتا رہے ہیں، حالانکہ اس کے بعد وہ کربلا کی سچی تاریخ لوگوں کے سامنے پیش بھی کرتے ہیں، مگر ان کے اس بیان نے سوشل میڈیا پر ایسا بوال مچا دیا ہے جس کے بعد علماء کرام ان کو جواب دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور انہی لوگوں میں ایک نام اور جڑ گیا ہے، وہ نام ہے مفتی غلام جیلانی ازہری صاحب کا، جو کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی سنی عالم کربلا کی داستان کو بیان کرتا ہے تو وہ 90% تک صحیح بیان کرتا ہے، اور 10% جو جھوٹی یا من گڑت باتیں کی جاتی ہیں وہ جاہل علماء کرتے ہیں، ورنہ جو سنی سچا عالم ہے وہ کربلا کی کوئی بھی بات جھوٹی بیان نہیں کرتا ہے، سب وہ بیان کرتا ہے جو کربلا میں حسین پاک کے ساتھ اور آپ کے گھر والوں کے ساتھ، آپ کے عزیز و اقارب کے ساتھ ہوا تھا۔ تو ناظرین حضرات، آئیے مفتی غلام جیلانی ازہری صاحب کا بھی یہ بیان سنتے ہیں جو انہوں نے مفتی شہریار رضا صاحب کے بیان کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے۔ ایک خطیب شہیر یار عزیز نے کہا کہ کربلا کی کہانیاں 90% من گڑت ہے، یہ جملہ صحیح نہیں ہے۔ اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ شیعوں کی روایت الگ ہوتی ہے، سنیوں کا جو جلسہ ہوتا ہے، سنیوں کے جلسے میں کربلا کی صحیح ہسٹری بیان کی جاتی ہے، اور صحیح ہسٹری میں امام حسین کا بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، مدینے سے مکہ آنا، مکے سے عراق آنا، فرزدق شاعر کا ملنا، زہیر بن قین کا ملنا، یا عباس کا بازو کٹنا، حضرت قیس کا شہید ہونا، مسلم بن عقیل کا پہلے جانا، یہ سب معتبر کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اس لیے یہ نہیں کہہ دینا چاہیے کہ 90% من گڑت کہانی ہے۔ سنی لوگ جو بیان کرتے ہیں وہ 90% صحیح ہے، 10% جاہل خطیب ملا دیتے ہیں اپنی طرف سے کہ کربلا میں لائٹ کاٹ دیا تھا یزیدیوں نے، تمباکو نہیں دیا تھا، موبائل کا کنیکشن کاٹ دیا تھا۔ یہ ضرور جہالت ہے، موبائل کہاں سے آ گیا وہاں پر، تمباکو کہاں سے آ گیا وہاں پر، لائٹ کہاں سے آ گئی، وہ تو ایڈیسن داس نے بنایا لائٹ۔ ناظرین حضرات، آپ نے دونوں بیان سنے کہ مفتی غلام جیلانی ازہری صاحب نے شہریار رضا صاحب کے بیان کا جواب کس طرح سے دیا۔ ناظرین حضرات، آپ اس ویڈیو کو لے کر کیا کہنا چاہتے ہیں کہ مفتی شہریار رضا صاحب نے جو بیان دیا وہ کہاں تک صحیح ہے، اور اس کے جواب میں جو مفتی غلام جیلانی ازہری صاحب نے کہا ہے وہ کہاں تک صحیح ہے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے ملاقات ہوگی کسی نئے ٹاپک پر۔ آج کے لیے دیجیے مجھے اجازت، اللہ حافظ۔